اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 24 فروری 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسنیم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں۔ گزارش ہے جو کچھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نا میرے عزیز محترم، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا، مخلوق جو پیدا کی ہے، جب کثیر مخلوق ہو تو اس میں ہر شخص عقلاً بھی سوچ سکتا ہے، تو اس کثیر مخلوق پر اگر کوئی ایک آدمی ہو جو ان کا سربراہ ہو، ان کا سردار ہو، ان کا کنٹرولر ہو، تو اس کثیر مخلوق میں ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایک اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک مقصد کے لیے متحرک ہو کر اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کثیر مخلوق کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اس پر کوئی اس کا سربراہ نہ ہو، کوئی منتظم نہ ہو، کوئی ان کا سردار کوئی بڑا نہ ہو، تو اس طریقے سے وہ مخلوق منتشر ہوتی ہے، ان کا وہ ایک اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اچھا، تو اللہ رب العزت نے آج ہم اسی بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ آیا کثیر مخلوق کا کوئی سربراہ، کوئی ان کو متحد رکھنے والا چاہیے، ضروری ہے اس کے لیے یا نہیں چاہیے؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 69۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو ہے اللہ کا فرما بردار اور اس کے رسول کا فرما بردار، اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین، تو وہ لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، اور یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے میں اس کی بالکل جو صحیح تفسیر ہے، تشریح ہے، وہ کرتا ہوں۔ تو آپ کو چاہیے غور فرمائیں، اگر میری غلطی ہو تو مجھے آگاہ فرمائیں، اگر یہ میں صحیح بیان کروں تو خدا کے لیے اس پر عمل کریں اور اسی کے مطابق اس پر عقیدہ رکھیں، اس پر یقین رکھیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا آخری خطبہ تھا، کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں بے شک چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے، انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو عزت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی اہل بیت عترت جو میرے خون سے ہے، تو وہ میری اہل بیت، جو میرے خون سے ہے وہ میری اہل بیت، عترت فرمایا ہے۔ جب عترت فرمایا تو اس عترت کے لفظ آنے سے معلوم ہو گیا کہ اس اہل بیت سے مراد ازواج نہیں ہے، کیونکہ ازواج رسول تو ہیں مگر عترت رسول نہیں ہیں، عترت اہل بیت۔ پھر فرمایا ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کے ساتھ تمسک رکھا، یعنی ان ہی کے ساتھ رہے، یعنی ان ہی کے ماتحت رہے،
انہی کے فرما بردار رہے، اللہ کی کتاب اور میری اطاعت اہل بیت، تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ اب ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، ہمارے علماء دین نے کیا کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ، دیکھیں ناظرین، جو بھی میرا خطاب سنے اس کو میں یہی عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت پر عمل کریں۔ تو رسول کے نے فرمایا میں تمہارے درمیان اپنی کتاب اور اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں اپنی طرف، اگر تم ان کے ساتھ رہے تو تم گمراہ نہ ہوگے۔ یہ جو فرما، اس میں آپ دیکھتے ہیں سیغے حاضر کے ہیں، یعنی اگر تم نے اس کے ساتھ رہے، ان تمسکو، تم نے اگر تمسک رکھا، بہا لن تضلوا، تم گمراہ نہ ہوگے، یہ سیغے ہیں حاضر کے۔ مطلب یہ صحابہ کرام کو یہ فرمایا جا رہا تھا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے ویسے کافی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں پچھلے گزشتہ زمانے کے حالات بھی ہیں، اب موجودہ زمانے کے حالات بھی ہیں، اس وقت جو موجودہ زمانہ تھا، اور آئندہ مستقبل کے حالات بھی ہیں، یعنی اس وقت بھی پیش گویاں بھی ہیں، اس میں عقیدہ بھی ہے، اور اس میں فقہ بھی ہے، عمل بھی ہے، جو چاہو اس سے ملتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے رسول تم پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہر چیز کا بیان، کمی نہیں ہے، مگر کمی نہ ہونے کے باوجود ایک بات اس میں ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آیات کچھ مقطعات ہیں۔ آپ ناظرین یہ سوچیں کہ مقطعات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک انہیں سمجھایا بتایا نہ جائے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں واپڈا، تو واپڈا جو ہوتا ہے یہ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے الفاظ جو ہیں، ان میں سے ایک ایک لفظ لے کر اسے واپڈا بنا دیا گیا۔ یا اسی طرح اگر کوئی مقصد مخفف لفظ جو ہوتے ہیں تو وہ ان کو مقطعات کہتے ہیں، مخفف، یہ ہے مخفف لفظ، مقطعات قرآنی، ان کو کوئی جتنا بڑا عالم ہو سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ البتہ جو اللہ کسی کو سمجھا دے تھوڑا بہت، وہ بھی لہجے پر غور کرتے ہوئے، تو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے، اس مقطعات کے علاوہ اور آیات ہیں متشابہات، وہ بھی کوئی علم متشابہات کا ماہر ہو اور انہیں نزول آیت کے طریقہ کار کا علم ہو تو سمجھ سکتا ہے، ورنہ متشابہات کی سمجھ کسی کو نہیں آتی۔ میں نے بھی کلام پاک کے مختلف تراجم پڑھے ہیں، مولویوں نے تو متشابہات اور بینات کے فرق کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے متشابہات کے معنی بھی اس طرح کیے ہیں جیسے کہ یہ بینات ہوں، اور اس کے علاوہ اور ہیں آیات مقنونات۔ یہ 3 قسم کی آیات ہیں جو ہر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، اور ان کو ظاہر کوئی ایسا شخص ہو جو ان تینوں قسم کی آیات کو سمجھ سکتا ہو تو پھر وہی دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہے۔ اور چوتھی قسم کی آیات ہیں جن کو ہم آیات بینات کہتے ہیں، یہ واضح آیات ہیں، مگر اس کو بھی کوئی صاحب علم ہی ان کی تحقیقات کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آیات قرآن میں اختصار بہت ہے، تو اس اختصار کی وجہ سے بھی پوری طرح مقصد عام مترجمین کو سمجھ نہیں آ سکتا، تو عام آدمی سمجھ نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اور وہ اہل بیت ہیں جو وہ کتاب سمجھائیں گے،
ان کو مقطعات متشابہات اور بینات کا علم اور مقنونات کا علم ہے، وہ سمجھائیں گے۔ تو علم تھا عترت اہل بیت کو۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ جہاں اللہ کی کتاب پکڑنا تھی، پڑھنا تھی، اس پر عمل کرنا تھا، تو یہ پڑھتے ہیں حدیثیں۔ انہوں نے حدیث کو لے لیا بہانہ رسول کریم کا، رسول کریم کی آڑ میں رسول پاک کی دی ہوئی کتاب کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید سے مقاصد بیان نہیں کرتے۔ میں بار بار اسی بات پر زور دے رہا ہوں کہ اللہ واسطے قرآن مجید پر غور کیا جائے۔ تو قرآن مجید پر غور کیا جائے، یہ نہیں کہ حدیث کے بہانے قرآن کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح اصحاب کے بہانے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ دونوں چیزیں جب چھوڑ دیں تو ظاہر ہے کہ پھر اپنی اپنی سوچ پر چل پڑے، پھر تفرقہ تو ہونا ہی تھا۔ حالانکہ قرآن مجید نے فرمایا ہے، قرآن مجید پر عمل بھی نہیں کیا جا رہا، چاہے وہ بینات بھی ہوں، اور یہ آیت بینات میں ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ اب خود آپ دیکھ رہے ہیں، مولوی ہے فتویٰ دے رہے ہیں فلاں مذہب کے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فلاں ان کے ساتھ برادری، شادی، خوشی، غمی چھوڑ دو، ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ میں یہ کہتا ہوں قرآن نے فرما دیا تفرقہ نہ پھیلاؤ، مگر یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی تو گویا اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ گار ہے وہ انسان۔ تو پھر تفرقہ پیدا ہو گیا اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اور قرآن مجید سمجھ نہ آ سکا۔ اگر اہل بیت سے پوچھا جاتا وہ سمجھاتے، تو یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اب بات دیکھیں نا، من یؤت اللہ، میں پھر اسی آیت کی طرف آ رہا ہوں، من یؤت اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ اب جو ہے فرما بردار رسول کا، جو ہے فرما بردار اللہ کا، جو فرما بردار ہے، جو ہے من یؤت اللہ، جو ہے فرما بردار اللہ کا، ومن یؤت رسولہ، اور جو ہے فرما بردار رسول کا۔ فرما بردار بھی مکمل ہو، مکمل اللہ کا فرما بردار، مکمل پاک رسول کا فرما بردار اگر وہ ہے، مگر پھر وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن پر انعام کیا گیا۔ تو یعنی وہ خود انعام یافتہ نہیں ہو جاتا، وہ ان لوگوں کے ساتھ سمجھا جائے گا جن پر انعام کیا گیا۔ ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں ہم سب ایک ساتھ ہوں گے، جنت تو آسمانوں سے بھی بڑی ہے، وہاں پر تو ملک پاکستان کے برابر ایک جنتی کو گھر ملے گا، ہر جنتی اپنے گھر میں خوش ہوگا، ایک دوسرے کے لیے جن سے محبت ہوگی تو ملنے کے لیے تو جائیں گے، ایک دوسرے کے پاس آئیں گے، مگر یہ نہیں گھر ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ تو وہاں ساتھ نہیں، وہاں تو علیحدہ علیحدہ ہوگے، جیسے اب ہمارے گھر علیحدہ ہیں مگر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، دوست ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، شب بسری کرتے ہیں، تو گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ تو نہیں ہوتے، رات دو رات کے لیے وہاں رہا پھر اپنے گھر ہر شخص واپس آ جاتا ہے۔ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کا دین، انعام یافتہ کا دین ایک ہے، انعام یافتہ کی شریعت اور جو اللہ رسول پاک کا مکمل فرما بردار ہے اس کی فقہ شریعت ایک ہے۔ تو اب اللہ اب دیکھ رہے ہیں انعام، یعنی کہ وہ انہی کے راستے پر چل رہے ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو مکمل فرما بردار ہے اللہ کا، مکمل فرما بردار ہے اللہ کے رسول کا۔ مع الذین انعم اللہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے راستے پر ہے، یہ اولئک مع الذین جو فرما بردار ہے رسول کا، فرما بردار ہے اللہ کا، جو فرما بردار ہے رسول کا، وہ ان لوگوں کے مع الذین کا مطلب یہ ہے وہ ان لوگوں کے راستے پر ہے۔
الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ من النبیین، یہ نبوت انعام ہے، من النبیین و صدیقین، اور یہ صدیق لوگ و شاہد و من و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اور شہید اور صالحین یہ ہیں اللہ کے انعام یافتہ، جو مکمل طور پر فرما بردار ہے اللہ کا، جو مکمل طور پر فرما بردار ہے اللہ کے رسول کا، وہ ان انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر ہے، ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہے۔ یہ خود انعام یافتہ نہیں ہو جاتا۔ میری یہ بات قابل غور ہے کہ فرما برداری پورا ہو اللہ کا، رسول کا بھی پورا پورا فرما بردار، مگر اس کے باوجود وہ انعام یافتہ نہیں، بلکہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، یعنی انہی کی راہ پر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے انعام یافتہ، صدیق ہے، شہید ہے، صالحین۔ اب اللہ نے یہ انعام یافتہ لوگوں کا گروہ ہمیں بتا دیا۔ اب ہمارا فرض ہے ہم یہ سوچیں کہ وہ آخر انعام یافتہ ہیں کون؟ اگر وہ انعام یافتہ کون ہیں کہ جن کے راستے پر اللہ اور رسول کے فرما بردار لوگ ہیں یا ان کو ہونا چاہیے، وہ کون ہے؟ انعام بھائی جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہے، ان کے راہ پر ہے، تو وہ خود انعام یافتہ نہیں ہے۔ اب کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ عہدے ہیں جو عہدے اللہ نے جن کو دیے ہیں، مخلوق کو فرما دیا کہ یہ میرے انعام یافتہ ہیں، ان کے ساتھ چلو، ان کے راہ پر چلو، تو وہ ہیں نبی، صدیق، شہید و صالحین۔ اب پوچھنا یہ نبی کے طور پر تو ہم نے کہہ دیا کہ وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور صدیق اور شہداء کون ہے؟ دیکھنا یہ صالحین کون ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو کوئی نبی بنتا ہے، جس طرح ہم انسان ہیں تو نبی کی نو بھی انسانی ہوتی ہے، انسان کی انسانوں کی طرف جو آئے گا وہ نبی انسان ہوگا، نہ وہ فرشتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب کیوں وہ کوئی بات یہاں پر نور و بشر کے بڑے جھگڑے چلے ہوئے ہیں، بھائی انسانوں کی طرف جو نبی آتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ میں اس بات پر بھی کبھی ایک دن کبھی نہ کبھی ضرور ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ خطاب کروں گا کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ یا حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک جتنے نبی آئے سب انسان تھے، وہ فرشتے نہ تھے، وہ نور نہ تھے، انسان تھے، مگر ہماری طرح انسان نہ تھے۔ بات یہ ہے ہماری طرح نہ تھے، کیونکہ ہماری طرح کیوں نہ تھے؟ ان کو اتنی حکمت عطا کی گئی، ان کو اللہ کی توحید اور ان کی نشانیوں پر اور روز آخرت پر اتنا یقین تھا کہ وہ اس عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، حتیٰ کہ اس کے لیے ان کو 1000 بار شہید ہونا پڑے وہ قبول کرتے تھے۔ ان کو یقین تھا اللہ کی آیاتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر۔ اور ہم لوگ ہیں، ہمارا ایمان ہے، مگر تھے انسان، بہرحال ہم جیسے انسان نہ تھے۔ میں یہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ بھی ایک نگینہ ہے جو میری اس انگوٹھی میں ہے، یہ بھی تو نگینہ ہے نا، یہ بھی ایک نگینہ ہے، مگر وہ جو اتنا ہیرا 2-4 کروڑ کا ملے گا وہ بھی پتھر ہوگا، اور یہ بھی پتھر۔ اب سوچیں اس پتھر کی قیمت کیا ہے، اس کی کیا ہے، اور وہ جو پتھر سڑکوں پر کوٹا جائے اس کی قیمت کیا ہے۔ یوں سمجھو ہم وہی پتھر ہیں جو سڑکوں پر جیسا کوٹا جا رہا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ یا اور نبی جو تھے وہ ایسے ہیں جیسے ہیرا ہوتا ہے۔ ہیرا اور عام پتھر میں قیمت میں کیا فرق ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جتنا اس میں اچھائی ہوتی ہے اس ہیرے میں، جتنی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، جتنی اس کی پائیداری ہوتی ہے، اور جتنا ہی اتنی اس کی قیمت ہے، جتنا اس میں اوصاف ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ بھی انسان تو ہیں، جیسے ایک پتھر اور ایک ہیرا میں فرق ہے، ہمارے اور اس کے درمیان اسی طرح فرق ہے۔ تو وہ لوگ جو ان انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلیں تو وہ بھائی انعام یافتہ نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ایسے لوگوں کی دوستی رفاقت تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ آیت نمبر 69 سورۃ نساء کی۔ سوال یہ ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ نبی تو ہو گیا، وہ ہمیں معلوم ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور پچھلے نبی جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ
علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شیس، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 30-32 نبیوں کا ذکر جو قرآن مجید میں آیا. باقی بائبل میں بہت سا ذکر ہے انبیاء کا، دوسری کتابوں میں ہے. تو یہ جو ہیں یہ نبی اور یہ نبوت ہم ان کو تو جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے، کہ نبی ایسا ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ صدیق کون ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح انسان کے لیے، انسانوں کی طرف آنے کے لیے کسی انسان نبی کی ضرورت ہوتی ہے، جو نبی انسان ہو وہ آتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح یعنی کہ انسانیت پہلا وصف ہے، کسی نبی کا انسانیت پہلا وصف ہے. یوں سمجھو وہ نوع انسان سے ہوگا، مگر اسی طرح عصمت و طہارت کے لحاظ سے عصمت پہلا وصف ہے. جو بھی صدیق ہوگا، شہید ہوگا، انعام یافتہ صدیق، شہید یا صالح وہی ہو سکتا ہے جو بالکل معصوم من الخطا ہو. جیسے کہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نافلہ، ہم نے اس کو دیا اسحاق اور پوتا دیا یعقوب. کُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِینَ، ہم نے ان سب کو صالحین بنایا. بات یہ ہے حضرت اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل تو رسول کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسماعیل پیغمبر تھے. مگر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا حضرت اسحاق تھا، اس کا یعقوب جو تھا وہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نافلہ کُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِینَ. اسحاق نبی تھا تو اس کا بیٹا حضرت یعقوب بھی نبی تھا. تو بھائی اس ایک بات کو سمجھنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نافلہ. اب اسحاق کا نام لیا، یعقوب کا، اسماعیل کا نہیں لیا، حالانکہ وہ بھی نبی تھا، وہ بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق بھی نبی تھا، اس کا بیٹا یعقوب بھی نبی تھا. تو اللہ احسان در احسان جتلانے کے لیے یعقوب کا نام لیا. حضرت اسماعیل کا بیٹا کوئی نبی نہ تھا، اس لیے احسان در احسان جتلانے کے لیے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کا نام لیا، کیونکہ اس کا بیٹا بھی نبی تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ احسان جتلانے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے اسحاق بخشا، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور پوتا اس کو یعقوب دیا. احسان در احسان جتلانے کے اسحاق کا ذکر کیا، پوتا اسے یعقوب دیا. کُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِینَ، ہم نے ان سب کو صالحین بنائے. دیکھیں یہ معصوم الخطا نبی تھے، اس لیے یہی صالح ہیں. تو صالح بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اور اگلی بات یہ ہے کہ یوسف بھی نبی تھا، اس کا اللہ نے ذکر کیوں نہ کیا؟ معلوم ہوا کہ اللہ جو گنتا ہے وہ پوتے تک تو گنتا ہے، پوتے تک، نواسے تک گنتا ہے. اور اگر اس سے زیادہ کچھ کو شمار کرنا ہو تو پھر آل یا اسبات کا یا ذریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آل اسبات یا ذریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پوتے کے آگے پڑھ پوتے کو اللہ شمار نہیں کرتا، ورنہ تو کہنا چاہیے تھا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ. آگے یوسف ہی تو بیٹا تھا. ایک نقطہ یہ سمجھ لیں، اللہ صرف بیٹے اور پوتے تک شمار کرتا ہے، آگے شمار نہیں کرتا. آگے اسبات یا ذریت یا آل کا لفظ آتا ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی جو ہوتے ہیں انعام یافتہ وہ صالح کہلاتے ہیں. تو پہلی نوع چیز ہے انسانیت. انسان ہوگا تو انسان میں سے نبی بنے گا کوئی اور انسان کی طرف آئے گا اور وہ ہدایت کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے انسان تو ہوگا کہ اسی طرح پھر نبی کی پہلی صفت جس کی وجہ سے دیگر انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے وہ ہے نبی کا معصوم ہونا، نبی کی عصمت.
یہ عصمت پہلی صفت ہے۔ کسی انسان میں اللہ جب اس کو عصمت عطا کرتا ہے تو وہ نوع انسان سے جدا ہو کر ایک الگ نہ ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری انسانوں میں، ہم انسان جو ہیں تو ہمیں فلسفہ کی زبان میں یا منطق کی زبان میں حیوان مفکر و متعلم کہا جا سکتا ہے۔ جب صفت فکر و تعلم کی جس حیوان میں پیدا ہو جائے تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ جب کسی انسان میں صفت عصمت و طہارت کی پیدا ہو جائے تو پھر وہ نوع اس کی عصمت ہوتی ہے، جنس حیوان ہوتی ہے۔ جس طرح جنس نوبلا جنس انسان ہوتی ہے، جنس انسان ہوتی ہے، نوع عصمت ہوتی ہے۔ تو جو معصوم عن الخطا ہو وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ پہلا انعام ہے، معصوم عن الخطا ہونا، پاک و طاہر ہونا پہلا انعام ہے۔ پھر ان پاک و طاہر لوگوں میں سے نبی ہوتا ہے، انہی پاک و طاہر لوگوں میں سے وہ صدیق ہوتا ہے، ایسے ہی پاک و طاہر لوگوں میں سے صالحین ہوتے ہیں۔ اور جو شہید انہی پاک لوگوں سے شہید ہو تو وہی انعام یافتہ شہید ہوتا ہے۔ باقی شہید جو ہوتے ہیں وہ اس کی اتباع میں ہوتا ہے، وہ شہیدوں کا سردار اور شہیدوں کا امام ہوتا ہے، باقی ان کی معیت میں، ان کے ساتھ، ان کی اتباع میں شہید ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے کہ حضرت بی بی مریم کے لیے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، مریم اللہ نے تجھے پاک و طاہر بنایا، تجھے چن لیا ہے اور پاک و طاہر بنایا اور تجھے کائنات کی عورتوں میں سے چن لیا۔ اب خود سمجھ سکتے ہیں بی بی کو کیوں چن لیا، کیا کیا؟ چن کر اور کچھ نہیں دیا، یہ طہارت عطا فرمائی، یہ عصمت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح معصوم لوگ جو ہوتے ہیں انہی میں سے جو شہید ہوتا ہے وہ انعام یافتہ شہید، انہی میں سے جو صالح عمل ہوتا ہے وہی صالحین، انہی میں سے جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں، وہی چنے، اور انہی میں سے وہی پاک وہی صدیق ہوتا ہے۔ اور کوئی صدیق نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں صدیق ہونا جیسے نبی جو انعام یافتہ لوگ تھے، جیسے وہ ان میں سے نبی ہوئے، جو نبوت بھی انعام ہے، کیا ہم کسی کو نبی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ انعام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم کیسے نبی بنائیں؟ ہم تو انعام عطا فرمائے تو اللہ عطا فرمائے، جس نے انعام عطا فرمانا ہے، ہم لوگ کیا انعام عطا فرما سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی کو انعام دے سکتے ہیں؟ جس طرح ہم نبی نہیں بنا سکتے، ہم صدیق بھی نہیں بنا سکتے، جو یہ بھی تو انعام اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی انعام اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم جس طرح نبی نہیں بنا سکتے اسی طرح ہم صدیق نہیں بنا سکتے۔ تو اسی طرح ہم صالحین ویسے مجازن کسی کو کہیں تو کہیں کہ پہلے تو وہ ایسا تھا ایسا تھا، اب ماشاءاللہ صالح عمل کرتا ہے۔ یہ صالح عمل ان کا یہ اتباع میں ہے۔ جو اب انعام یافتہ ہوتے ہیں وہ راہبر ہوتے ہیں، جو انعام یافتہ ہوتے ہیں وہ راہبر ہوتے ہیں، جو باقی صدیق ہوں شہید ہوں یعنی کہ صدق پر چلیں وہ ان انعام یافتہ کی اتباع میں ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اللہ نے جو فرمایا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے، تو آخر انعام یافتہ ہیں کون؟ امت محمد کے انعام یافتہ کون ہیں؟ تو امت محمد کے انعام یافتہ یہ ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے، دور اللہ دور رکھے۔ جب اللہ ہر قسم کی برائی کو دور رکھے گا تو اہل بیت تو برائی نہ کر سکیں گے، برائیوں سے دور۔ تو اس لیے یہ اللہ نے مسلمانوں کو یقین دلایا ہے کہ یہ اہل بیت پاک ہے۔ یہ یقین اس لیے دلا کہ میں اللہ نگہبان ہوں، میں ان سے ہر قسم برائی کو دور رکھوں گا۔ تو بھائی یہ اہل بیت پاک ہے، تو یہی اہل بیت اطرت طاہرہ ہیں، اور جو ان کے راستے پر چلے گا یہ راہبر ہیں۔
باقی انسان جو ہیں یہ اہل بیت امام باقی مقتدی، یہ اہل بیت ہادی باقی مہتدی، چاہے وہ اصحاب ہوں، ازواج ہوں، کوئی ہو انصار ہوں، مہاجرین ہوں، ہم لوگ ہوں، یہ سب ہم ان اہل بیت کے اگر اتباع میں رہیں گے اور اللہ کی کتاب قرآن کی اتباع میں رہیں گے تو گویا ہم صراط مستقیم پر ہوئے۔ سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، وہ سیدھا راہ جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب سمجھ آ گئی، سیدھے راہ پر انعام یافتہ لوگ، ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی راہ پر چلا، یعنی ہم انہی کی اتباع میں رہیں۔ باقی رہے اصحاب، یہ 1,24,000 اصحاب تو اس وقت تھے جب رسول کریم نے 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیا۔ تو ویسے کچھ تو گھر نہیں رہ گئے ہوں گے، کوئی عورتیں، کوئی بوڑھے، کوئی وہ دور جو نہ آ سکتے ہوں گے، جن کے پاس خرچہ نہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب رسول کی تعداد تو لاکھوں کو پہنچتی ہے۔ ان لاکھوں آدمی پر کسی کوئی اگر سربراہ نہ ہو تو پھر انتشار پیدا ہو جائے گا، منتشر ہوں گے۔ اب اگر کوئی ہم اپنے طور پر کوئی سربراہ چن لیں تو وہ جو سربراہ ہمارا اپنا ہوگا وہ بادشاہ تو کہلا سکتا ہے، حاکم کہلا سکتا ہے دنیاوی امور میں، مگر نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نائب خلیفہ نہیں کہلا سکتا۔ آپ سوچ لیں ایک ڈاکٹر چھٹی پر چلا جائے تو اس ڈاکٹر کی کرسی پر ہم کسی ڈاکٹر کو بٹھائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے ڈاکٹر چھٹی پر جائے، ہم ایک شخص کو لے آئیں، یہ بہت بزرگ آدمی ہے، یہ اس کی سنت رسول کے مطابق داڑھی بھی ہے اور یہ چٹی سفید داڑھی ہو چکی ہے اور یہ تہجد گزار نمازی ہے، یہ عابد شب بیدار ہے اور دن کو صوم النار ہے، روزہ رکھنے والا، اور کتاب خدا کو اللہ قرآن مجید کو دن میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے، 2 مرتبہ پڑھتا ہے، اور یہ حافظ قرآن ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ ہم اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیں، ڈاکٹر کرسی پر، تو مریض بھی کہیں گے، لوگ بھی کہیں گے یہ نیک واقعی ہوگا، مگر یہ نہیں جانتا کہ دواؤں کے اثرات کیا ہیں، یہ دوائیں کیا ہیں اور کس مرض کے لیے دینا ہے، مرض کیا ہوتی ہے، یہ علامات کس مرض کی ہے، یہ ڈاکٹر نہیں جان سکتا۔ ڈاکٹر کا نائب اسے بناؤ جو ڈاکٹر ہو۔ اب سوال یہ ہے، ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے جو لوگ آئے وہ تو نبیوں کے جانشین نبی ہوتے تھے، اب حضرت محمد مصطفیٰ آخری ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، تو اس لیے اب کوئی عام آدمی ہی اس کا خلیفہ ہوگا۔ بھائی عام آدمی خلیفہ نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے ذرا سوچیں، نبی تو نہیں آنا، معصوم تو تھے، جیسا معصوم عن الخطا رسول تھا ویسا ہی معصوم عن الخطا اس کا نائب الخلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اہل بیت معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، کیونکہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں یہی فرمایا اللہ نے کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت تطہیرا، کہ تم سے ہر برائی کو اے اہل بیت دور رکھے اور وہ تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے جب یہ پاک ہے، معصوم ہے۔ اگر بی بی مریم کو ایک دفعہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اے مریم فرشتہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، کس چیز کے چن لیا؟ طہارت کے لیے، کہ دنیا جہان کے عورتوں میں سے تجھے چن لیا کہ اسے پاک کیا جائے، اسے پاک رکھا جائے۔ پاک تو پہلے ہوتا ہے، جو پاک ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے نہ، اگر پہلے پاک نہ تو پھر اس کو تائب کہہ سکتا ہے، وہ توبہ کرے گا، پاک نہیں ہوتا۔ پاک پہلے ہوتا ہے، پھر ارادہ کر دیتا ہے اللہ کی آئندہ بھی پاک رہے، تو تجھے پاک کیا ہے، بتا رکھے وَاتَّفَاقِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور کائنات کے عورتوں میں سے تجھے چن کر پاک کیا ہے۔ جس طرح بی بی مریم کو یہ فرمایا، اسی طرح بالکل اہل بیت کے متعلق فرمایا جو یطہرکم تطہیرا، ان کے لیے 2 مرتبہ فرمایا۔ تو بی بی مریم کا جب نام لیتے ہیں ہمارے علماء کرام، وہ کہتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ذہنی توازن ٹھیک ہے، جب وہ بھی معصومہ یہ بھی معصومہ، وہ سلام اللہ علیہ یہ رضی اللہ تعالیٰ،
جب حضرت علی کا نام رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی مریم طاہرہ پاک طاہر و اطہر، تو وہ سلام اللہ علیہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، راضی تو ہے اس پر اللہ، اس لیے تو اس کا نام مرتضیٰ ہے۔ مگر مہربانی کرو، درود پڑھنا تم پر فرض ہے، اور جن پر درود نماز میں پڑھتے ہو وہ اولاد رسول پر، آل رسول پر نماز میں درود پڑھ دو۔ نماز سے جب فارغ ہو تو پھر کہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، مجھے یہ بتاؤ آل کون ہے؟ حسین تو رضی اللہ تعالیٰ، آل کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا جس سے بھی کرتا ہے کر سکتے ہیں، مگر یہ یاد رہے آل محمد وہ جو ہیں ان پر درود و سلام ہے۔ جو نماز میں بھی آل پر تم درود و سلام پڑھتے ہو، جنازے میں بھی آل پر درود و سلام پڑھتے ہو، یہ درود و سلام پڑھنا ہم لوگوں پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے جب نام آ جائے حضرت محمد مصطفیٰ تو ہم کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور جب نام آ جائے حضرت علی مرتضیٰ تو ہمیں کہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب نام آ جائے حسن مجتبی تو ہم کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب نام آ جائے فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام، جب نام آ جائے حسین حضرت حسین تو ہم کہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان پر درود السلام ہے، کیونکہ یہ ہم پر درود بھیجنا فرض ہے۔ اگر ہم نے درود نہ پڑھا، رضی اللہ کہہ دیا، اللہ تو ان پر راضی ہے، مگر ہمارا فرض پورا نہ ہوا، اس لیے ان پر درود پڑھنا ہے۔ ناظرین، کیا میری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ درود پڑھنا ہے، ان پر درود ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ جیسے نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور جس طرح ابراہیم آل ابراہیم پر درود پڑھتے ہو اسی طرح محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہو۔ یہی درود پڑھنا ہے نماز کے بعد بھی، جب ان کا نام آئے تو علیہ الصلوۃ والسلام کہیں۔ تو اس لیے صراط مستقیم جو ہے وہ یہ ہے انعام یافتہ آج کا میری تقریر کا تمام خطاب کا لب لباب، جو یہ صراط مستقیم ہے یہ ہے اہل بیت کی راہ۔ انعام یافتہ لوگوں کی راہ تو انعام یافتہ یہی اہل بیت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ والی راہ اہل بیت کی راہ یہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے۔ تو ان پر ہمیں چلنا چاہیے۔ تو گویا کہ محمد اور آل محمد، محمد اور اہل بیت محمد یہ ہمارے راہبر اور ہادی ہوئے۔ ہمارے بھی اصحاب کے بھی 2-2.5 لاکھ صحابہ کو اور صحابیات کو ایسے بغیر کسی راہبر اور لیڈر کے چھوڑ جانا تو پھر اتفاق و اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اتنی مخلوق پر کسی کو ظاہر محمد مصطفیٰ کو حق تھا کہ مقرر کرے کہ ہاں ان کے ساتھ رہو، یہ تمہارے ہادی ہیں، تو پھر تو اتحاد رہ سکتا تھا۔ مولوی صاحب کو اتنا علم ہے کہ اگر 5 یا 6 آدمی تبلیغ پر بستر اٹھا کر چلے تو وہ کہہ دیتا ہے ایک کو امیر بنا لو، یا وہ خود کہتا ہے کہ یہ تمہارا امیر ہے۔ اگر 5-6 آدمی پر جو رسول نے حکم دیا کہ اگر 5-6 آدمی کئی سفر پر جا رہے ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لینا، کیا وہ اتنی مخلوق کو بغیر کسی وارث کے، بغیر کسی ہادی کے، بغیر کسی راہبر کے چھوڑ کر چلا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے آوارہ مسلمان کو نہیں چھوڑا، اس نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔ تو جنہوں نے قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا حدیث کے معنی، اہل بیت کو چھوڑ دیا صحاب کے معنی، پھر اپنا اندازہ آپ کریں گے، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں ہم ہیں بھی ہدایت یافتہ۔ تو میرا خیال ہے ہدایت کی راہ سے آپ بہت